سارا جلدی کرو، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ زارا آپا نے دروازہ کھول کر اطلاع دی اور دوبارہ بند کر دیا۔ سارا نے اپنے دراز ریشمی بال سلجھاتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ بال سلجھا کر اس نے کھلے چھوڑ دیے، ہلکا سا پف کیا، لائٹ سے کلر کے لپسٹک اور آئی لائنر، بس یہی اس کی تیاری تھی۔ پنک کڑھائی والے کپڑوں میں اس کی سبھی رنگت کھلی پڑ رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں شمار ہوتی جنہیں کسی قسم کے میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ پاؤں میں سیاہ پٹیوں والے جوتے اٹکاتے ہوئے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں مایا ریموٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر مانی خیز انداز سے مسکرائی۔ بڑی تیاریاں ہیں جناب کی۔ چلو سارا، میرے ساتھ آؤ۔ زارا آپا کچن سے برآمد ہو رہی تھیں۔ مائرہ، 10 منٹ کے بعد چائے دم کر دینا، انہوں نے ڈرائنگ روم کا رخ کرتے ہوئے ہدایت کی۔ سارا دھڑکتے دل سے ان کی ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ جھکی نظروں سے سلام کیا، جس کا جواب بڑی پاٹدار آواز میں ملا۔ یہ لڑکے کے والد صاحب تھے۔ آؤ بیٹی، ادھر ہمارے پاس بیٹھو۔ شفیق لہجے اور دھیمی آواز والی یہ گوری چٹی خاتون ان کی بیگم تھیں۔ سارا ان کے قریب بیٹھ گئی، ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے آپ کی۔ وہ بات تو سارا کی امی سے کر رہی تھیں، لیکن گہری نگاہیں اسی کے چہرے پر تھیں۔ بس جی، اللہ بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے، امی بردباری سے گویا ہوئیں۔ بھائی جان لڑکے کے والد سے باتیں کر رہے تھے۔ بیگم یعقوب کے برابر میں ان کی بیٹی تھی، جو اب سارا سے وہی روایتی قسم کا انٹرویو کر رہی تھی، جس سے سارا کو بے حد چڑ تھی، لیکن ہائے مجبوری۔ وہ مسکرا کر اس کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے پہلو بدلا تو امی اس کی الجھن کو بھانپ گئیں۔ چلیں سارا بیٹے، آپ چائے لے آئیں۔ انہوں نے اسے اٹھنے کا بہانہ فراہم کر ہی دیا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آ گئی۔ مائرہ چائے دم کر رہی تھی، ٹرالی سیٹ تھی۔ اس نے اوون سے کباب نکال کر ٹرالی پہ رکھے۔ چلے جی، اب آپ ٹرالی لے جائیں اور اپنی متوقع ساس کو اپنے سوگھاپے کا عملی ثبوت پیش کریں۔ اترا کر بتائیے گا کہ آنٹی یہ کباب میں نے بنائے ہیں، یہ کیک میں نے بیک کیا ہے، رس ملائی بھی انہی ہاتھوں کا کمال ہے، اور پیزا بنانے میں تو میں ماسٹر ہوں۔ مائرہ ہنس رہی تھی۔ ہاں، تو مجھے یہ سب چیزیں بنانا آتی ہیں۔ کیا ہوا جو آج ہی بازار سے آئی ہیں؟ اور یہ ٹرالی خود ہی لے جاؤ، میں اب نہیں جاؤں گی۔ سارا کے دلکش چہرے پر اکتاہٹ صاف پڑی جا رہی تھی۔ ارے واہ، کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ شوہر کے علاوہ ساس کے دل کا راستہ بھی میدے سے ہو کر جاتا ہے۔ انہیں اچھی طرح یہ سب ٹھنساؤ تاکہ ان کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر بنے۔ مائرہ کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ ویسے ہی ہر دم ہنسنے ہنسانے والی لڑکی تھی، جبکہ سارا سنجیدہ مزاج کی مالک تھی۔ اچھا پلیز، یہ ٹرالی تو تم لے جاؤ اور سرو کر دو، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ زہر لگتا ہے ٹرالی گھسیٹتے ہوئے جانا، سارا منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مائرہ نے خلاف معمول بڑی شرافت سے ٹرالی تھام لی۔ بعد میں زارا آپا اصرار کر کے سارا کو دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ ان لوگوں کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اسے پسند کر لیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات تو تھی بھی نہیں۔ اکثر آنے والے لوگ اسے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیتے۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اسے ریجیکٹ کرنا مشکل تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں بعد میں بات نہیں بنتی تھی۔ کبھی لڑکے والوں کا لالچی پن پہلی دفعہ میں ہی ظاہر ہو جاتا، کبھی بھائی جان کو لوگ سلجھے ہوئے نہ لگتے، کہیں فیملی بہت بڑی ہوتی تو کہیں پر لڑکے کی جاب اچھی نہ ہوتی، اور کہیں پہ تو خود لڑکا ہی اچھا نہ ہوتا۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بہت ڈیسنٹ اور مختصر فیملی تھی۔ وہ لوگ 2 دفعہ آئے، لڑکا ڈاکٹر تھا۔ رشتے کرانے والی آنٹی نے ان کی بہت تعریف کی تھی۔ تصویر میں لڑکا بے حد وجیح لگ رہا تھا، لیکن جب اس سے بالمشافہ ملاقات ہوئی تو سب کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ لڑکا شکل کا واقعی بہت اچھا تھا، شائستہ اور مہذب تھا، لیکن اس قدر موٹا، اف توبہ! یہ سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ بھابھی اور مائرہ نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی تھی۔ گھر آ کر مائرہ نے سارا کے سامنے ایسی نقشہ کشی کی تھی کہ صدا کی سنجیدہ مزاج سارا بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ رضوان صاحب کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی زارا آپا، جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ان کے بعد شعیب بھائی جان تھے، ان کی شادی 2 سال قبل انجام پائی تھی۔ بھابھی اچھی تھیں، امی ان سے بہت خوش تھیں۔ ان کے بعد سارا کا نمبر تھا، جس نے کچھ عرصہ قبل BA کیا تھا۔
وہ فطرتاً سنجیدہ مزاج اور سکھر تھی۔ پڑھائی سے زیادہ اسے گھریلو کاموں میں دلچسپی تھی۔ وہ گھر کو سجا سنوار کر اور نت نئی ڈشز بنا کر خوش ہوتی تھی، جبکہ اس سے چھوٹی نٹ کھٹسی مائرا کو گھر کے کام کاج سے کوئی شغف نہ تھا۔ وہ اپنی دوستوں سے ملنے ملانے، ہلا گلا کرنے اور نت نئی شرارتوں میں مگن رہتی تھی۔ رضوان صاحب گزشتہ 18-20 سال سے دبئی میں ہوتے تھے۔ وہاں ان کی بہت اچھی جاب تھی۔ امی کبھی کبھار وہاں کا چکر لگا لیتی تھیں۔ ویسے تو وہ خود بھی ہر 6 ماہ کے بعد پاکستان آتے رہتے تھے۔ شعیب ڈاکٹر تھے، گورنمنٹ جاب کے ساتھ ساتھ آج کل اپنا کلینک بھی اسٹیبلش کر رہے تھے۔ سارا کے BA کرنے کے بعد اب امی چاہ رہی تھیں کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس کی شادی کے بعد ان کا پروگرام تھا کہ مائرا کو لے کر کچھ عرصے کے لیے دبئی ہو آئیں اور حج کا فریضہ بھی انجام دے لیں۔ پیچھے بھابھی موجود تھی گھر سنبھالنے کو۔ سارا امی سے بہت اٹیچ تھی۔ وہ آج تک ان کے بغیر کہیں نہیں رہی تھی۔ مائرا تو ادھر ادھر ننیال ددیال میں کئی دن مزے سے رہ لیتی تھی، لیکن سارا اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ مائرا کے اکسانے پر اس نے بڑے شوق سے بڑے ماموں کے ہاں رہنے کا پروگرام بنایا تھا۔ امی ان کے ساتھ گئیں اور جب رات کو واپس آنے لگیں تو سارا کا دل گھبرانے لگا، اور وہ سب کے روکنے کے باوجود بیگ اٹھائی امی کے ساتھ ہی واپس چلی آئی۔ اس کی کزنس اور خود مائرا نے کتنا مذاق بنایا تھا اس کا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ بزدل اور چھوٹے سے دل کی مالک سارا امی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو شادی کا سوچتی تھی تو اسے ہول اٹھتے تھے کہ انجان اور اجنبی لوگوں میں وہ کیسے رہے گی جہاں امی بھی نہیں ہوں گی۔ آپا اکثر اسے سمجھاتی رہتی تھیں، لیکن وہ فی الحال اس کا ذہن بدلنے میں ناکام تھیں۔ رضوان صاحب کے آنے کے دن قریب تھے۔ اس دوران یہ لوگ یعقوب صاحب کے ہاں چکر لگا چکے تھے۔ وہ لڑکے کی عمر سارا کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھی، لیکن سب نے ہی اسے پسند کیا تھا۔ وہ سوبر اور سلجھا ہوا تھا۔ اس کا اپنے باپ سے علیحدہ کاروبار تھا۔ ایک ہی بہن تھی جس کی شادی ابھی 2 ماہ پہلے ہی کی تھی، اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ عرفان پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ والدین بھی مہذب اور سلجھے ہوئے تھے۔ ویل آف فیملی تھی۔ بالفاظ دیگر یہ رشتہ سارا کے لیے ہر طرح سے موزوں خیال کیا جا رہا تھا، لیکن فائنل تو رضوان صاحب کے آنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ مسز یعقوب اپنی بیٹی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ مزید 2 چکر ان کے گھر کے لگا چکی تھیں۔ بقول ان کے انہیں یہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ بس بہن جی، ہم تو شرافت اور خاندان کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے رشتہ جوڑ کر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ آپ لوگ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ اچھی خاصی دولت مند ہونے کے باوجود وہ سادہ مزاج سی خاتون لگی تھیں۔ اپنے مخصوص دھیمے سے انداز میں باتیں کرتے ہوئے وہ سارا کو بھی اچھی لگی تھیں، لیکن ان کی بیٹی فرا اسے بہت سخت سی لگی تھی۔ مائرا بھی اس سے متفق تھی، جبکہ آپا کا خیال تھا کہ اتنی زیادہ دولت ہو تو غرور تو آ ہی جاتا ہے۔ ان کی بیٹی کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور اس کے واقعی دماغ نہیں ملتے تھے۔ ایسے گردن اکڑائے ادھر ادھر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لیتی تھی، گویا کہیں کی شہزادی ہو۔ وہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بہرحال ابھی تو رضوان صاحب کو بھی ان لوگوں سے ملنا تھا، اور ادھر وہ آئے، ادھر ان لوگوں نے فون پہ فون کھڑکانے شروع کر دیے۔ سو انہیں اپنی آمد کے اگلے دن ہی ملاقات کا پروگرام بنانا پڑا، اور لڑکا انہیں بہت پسند آیا۔ اپنی گفتگو سے وہ مہذب اور شائستہ لگتا تھا، حتیٰ کہ مائرا کو بھی وہ بہنوئی کی حیثیت سے پسند آیا تھا۔ سارا، اگرچہ تمہاری اور اس کی عمر میں کافی فرق ہے، کم از کم 10 سال کا، لیکن بہت ڈیسنٹ اور ویل مینرڈ ہے۔ تمہارے ساتھ اچھا لگے گا۔ تمہیں تو ویسے بھی آج کل کے چھچورے لڑکے اچھے نہیں لگتے، تو سمجھو کہ خدا نے تمہاری پسند کا بندہ بھیج دیا ہے۔ مائرا نے اسے تصویر دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی جان اور سارا مائرا کے بہنوئی عدیل بھائی عرفان کے بزنس اور کریکٹر کے متعلق تمام تر انکوائری کروا چکے تھے۔ رپورٹ مثبت تھی۔ تمام گھر والے ہی اس رشتے کے حامی تھے، اور اس سے پہلے والے رشتے اس کے مقابلے میں انہیں فضول لگ رہے تھے۔ اپنی سارا کی تو سمجھو قسمت کھل گئی۔ چھوٹی فیملی، پڑھے لکھے لوگ، اپنا اتنا بڑا گھر، بلکہ محل، اور سیٹ بزنس، اوپر سے لڑکا بھی شاندار۔ آپا بہت خوش تھیں۔ دیکھنا سارا خاندان ہماری بہن پہ رش کرے گا۔ جی ہاں، جیسے اتنے تو ہی اچھے ہیں سب۔ آپا حسد کرنے اور حسد سے جل مرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے ہماری فیملی میں۔ مائرا نے ٹکڑا لگایا۔ ہائے خدا نہ کرے۔ آپا ہول گئیں۔ ہماری سارا سے کون حسد کر سکتا ہے؟ اتنی معصوم اور بے ضرر سی بہن ہے میری، کسی کو اس سے کیا پرخاش۔
انہوں نے خود کو تسلی دی۔ ان لوگوں کو بہت جلدی تھی، سو رضوان صاحب کی طرف سے ہاں ہوتے ہی انہوں نے تاریخ رکھنے کی جلدی مچا دی، جبکہ رضوان صاحب کا پروگرام تھا کہ فی الحال چھوٹا سا منگنی کا فنکشن کر کے شادی اگلی دفعہ ان کے آنے پر رکھ لی جائے۔ دیکھیے مسز یعقوب، ابھی ہم لوگوں کی کچھ بھی تیاری نہیں ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی سارا کو رخصت کرنے کا سوچتے ہیں تو ہال اٹھتے ہیں۔ وہ آج تک کہیں بھی میرے بغیر نہیں رہی، اب اتنی جلدی شادی پر دل نہیں مان رہا۔ امی نے ان سے بات کی۔ بہن جی، تیاری کی آپ کوئی فکر نہ کریں، ہمیں تو بس اپنی بیٹی چاہیے، بنا بنایا گھر موجود ہے، یہ سب اسی کا تو ہے، اور پھر بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو رخصت کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بھی فرح کی شادی 1-1.5 ماہ کے نوٹس پر کر دی تھی، آپ بھی بسم اللہ کر کے ہمیں تاریخ دے دیں۔ شادی کے بعد میں اور یعقوب صاحب عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ فریضہ جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اچھا ہے کہ گھر کو سنبھالنے والی آ جائے، مجھے بھی بے فکری ہو جائے گی کہ عرفان کو دیکھنے کے لیے بہو موجود ہے۔ انہوں نے آخرکار امی کو قائل کر ہی لیا، اور یوں اچانک ہی گھر میں سارا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سارا تو حیران پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جس قدر شادی سے بچنا چاہتی تھی، اتنی ہی جلدی یہ بلا اس کے سر آن پڑی تھی۔ اس کا کسی تیاری میں حصہ لینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آپا اور بھابھی نے اس کو کافی سمجھایا بھی، لیکن سارا کے دل کو قرار نہیں تھا۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے۔ سارا صرف ایک دفعہ لہنگا پسند کرنے بازار گئی تھی، باقی سب کچھ آپا اور بھابھی مل کر رہی تھیں۔ آج جیولر سے بڑا سیٹ اور چوڑیاں لینے جانا تھا۔ آپا پشم پشم امی کی طرف پہنچی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ سارا کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ امی اور بھابھی بھی چپ چاپ تھیں۔ ابو اور بھائی جان بہت پریشان اور الجھے نظر آ رہے تھے۔ امی انہیں سیدھا اپنے کمرے میں لے گئیں۔ امی، خیر تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں اندیشے جھلک رہے تھے۔ زارا، پتہ نہیں کون ہمارا دشمن بن گیا ہے۔ امی کے اشک بہنے شروع ہو گئے۔ کسی نے یعقوب صاحب کے ہاں فون پر کہا ہے کہ آپ کن لوگوں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، ان کی لڑکی کا تو چال چلن ٹھیک نہیں ہے، بہت سے لڑکے اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ لو بتاؤ، میری فرشتوں جیسی بیٹی جو آج تک اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی، اس پر ایسے ایسے الزام لگ رہے ہیں۔ امی، ہمارا ایسا کون سا دشمن پیدا ہو گیا ہے جس نے ایسی حرکت کی؟ آپا تو ششدر رہ گئیں۔ سبھی حیران ہیں کہ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، آخر کون ایسے کر سکتا ہے؟ امی آنسو پوچھ رہی تھیں۔ امی، یہ فون جس کسی نے بھی کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، وہ ان لوگوں کو ہماری طرف سے بدگمان کرنا چاہ رہا ہے۔ آپا گہری سوچ میں غرق تھیں۔ اب یہ بتائیں، فون کرنے والا مرد تھا یا عورت تھی؟ عورت تھی، بڑی میٹھی آواز اور مہذب لب و لہجے والی۔ مسز یعقوب نے تو اسے ڈانٹ کر فون بند کر دیا تھا، پر اس نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ فون کر کے سارا کے پول کھولے گی، تمام کچا چھٹا انہیں بتائے گی، بقول اس کے وہ ہماری نہایت قریبی جاننے والی ہے، اور ان لوگوں کے بھلے کی خاطر انہیں یہ سب کچھ بتا رہی ہے تاکہ وہ ایسی لڑکی کو گھر میں نہ لائیں۔ لو بتاؤ بھلا، اب تو شادی میں 1 ہفتہ بھی نہیں رہ گیا۔ امی انہیں تفصیل بتاتے بتاتے پھر رونے لگیں۔ امی، آپ تسلی رکھیں، اگر وہ لوگ سمجھدار ہیں تو ان پر اس فون کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، آخر وہ ہم لوگوں سے اتنی دفعہ ملے ہیں، دیکھا بھالا ہے۔ ویسے ان کا رد عمل کیا ہے اس بات پر؟ آپا انہیں تسلی دیتے ہوئے دریافت کر رہی تھیں۔ وہ تو یقین دلا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی اندیشہ دل میں نہ لائیں، ہمیں آپ لوگوں پر پورا بھروسہ ہے، لیکن بیٹی، مرد کے دل میں بیوی کے متعلق شک کا معمولی سا کانٹا بھی گڑ جائے تو نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ لڑکی ذات تو آئینہ ہوتی ہے، اور آئینے پر بال آ جائے تو کیسے جا سکتا ہے؟ ایسا نہ ہو میری بیٹی آگے جا کر کسی مشکل میں پڑ جائے۔ امی بھرے گلے سے کہہ رہی تھیں۔ فکر نہیں کریں آپ، آخر شادی کے بعد ہماری سارا ان کے ساتھ رہے گی تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ کس نیچر کی ہے۔ ویسے بھی شوہر سے بہتر ایک عورت کو اور کون جان سکتا ہے۔ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور چلیں میرے ساتھ، جیولری لینی ہے۔ تم ربیہ کو لے جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ امی منہ سر لپیٹ کر پڑ گئیں۔ آپا نے کچھ بولنے کی کوشش کی، پھر خاموشی سے باہر نکل آئیں۔ وہ جان گئی تھیں اس وقت امی کے لیے تسلی دلاسے کے تمام الفاظ بھی معنی تھے۔ اندر سے ان کا دل بھی بہت پریشان تھا۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ان کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔
لیکن وہ کوئی بھی اندازہ لگانے سے قاصر تھیں۔ امی نہایت ملنسار اور مروت والی تھیں۔ تمام خاندان سے ان کے اچھے مراسم تھے۔ سسرال بھی قدردان ملی تھی۔ ابو کا کوئی دشمن؟ انہوں نے سوچا اور خود ہی اس بات کی نفی کر دی۔ انہوں نے شعیب سے بات کی، وہ بھی کچھ کم پریشان نہیں تھے۔ آپا، ہمارے ملنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا، یہ کوئی فسادی عورت ہے، آپ ذرا اپنے ارد گرد ادھر ادھر نظر دوڑائیں، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ میرا تو سوچ سوچ کر سا دکھنے لگ گیا ہے۔ آپا نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دبائیں۔ امی کا حال دیکھا ہے؟ ادھر سارا روئی جا رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اچھا، ابھی تو تم اور ربیہ میرے ساتھ جولر کے ہاں چلو، اس نے آج کی ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ انہیں اچانک یاد آیا، اف، ابھی اتنے کام رہتے ہیں اور یہ ایک نیا قصہ سامنے آ گیا ہے۔ اسی الجھن میں گرفتار سارا کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ امی ابو اور اس کے بھائی بہنوں نے دھڑکتے دلوں اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا۔ رخصتی کے وقت سارا کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے، ارد گرد موجود بہت سے لوگ بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ سارا امی کے گلے سے لگی ہوئی تھی اور کسی طرح بھی چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی، انہیں بھی رلائی جا رہی تھی۔ آپا نے اسے آہستگی سے الگ کیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر یخ ہو رہے تھے، حواس جیسے ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ ساس اور نن بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ گاڑی چلی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا زندگی کا یہ باب ختم ہو گیا؟ ماں باپ، بہن بھائی کو پیچھے چھوڑ کر وہ کسی اجنبی کے ساتھ انجانے اور پرائے دیس جا رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ شخص کیسا ہوگا، اس سے کیا برتاؤ کرے گا۔ وہ انہی بوجھل سوچوں اور خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور اسے ارد گرد کے ماحول کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ادھر امی کا حال بھی ابتر تھا۔ سب لوگ انہیں تسلیاں دے رہے تھے لیکن ان کے دل کو قرار نہیں تھا۔ آخر زنیرہ آنٹی انہیں اندر کمرے میں لے گئیں، پانی پلایا اور وہیں صوفے پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں باجی، وہ ان کا سر دبانے لگیں۔ آپا وغیرہ کو انہوں نے اندر آنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ امی انہیں دیکھ کر پھر سے رونے لگ جاتی تھیں۔ باجی تسلی رکھیں، سارا آخر اپنے گھر گئی ہے، اس کے سسرال والے بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹی خیریت سے اپنے گھر کی ہوئی، داماد تو آپ کا لاکھوں میں ایک ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے گا کل سارا کیسے ہنستی کھلکھلاتی ملے گی آپ کو۔ وہ برابر انہیں دلاسے دے رہی تھیں۔ وہ امی کی خالہ زاد تھیں اور بچپن سے ہی ان کا آپس میں بہت پیار تھا۔ ان کے سمجھانے بجھانے سے آخرکار امی بہل ہی گئیں۔ ولیمے کے فنکشن میں سارا واقعی بہت خوش، پر اعتماد اور کل والی سارا سے یکسر مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ مسز جیکوب اپنی بہو کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ عرفان کی والہانہ نظریں اس کے دلکش چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دیکھا باجی، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ سارا کل خوش خوش ملے گی۔ اب دیکھیے ذرا اپنی بیٹی کا چہرہ۔ زنیرہ آنٹی نے سرگوشی کی اور امی نے بیٹی کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ انہیں بہت سے دھڑکے لگے ہوئے تھے جو سارا سے مل کر جاتے رہے۔ سارا اور عرفان رسم کے مطابق ولیمے کے بعد ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ کچھ قریبی رشتہ دار اور اس کی کزنز بھی عرفان سے ملنے گھر آ گئی تھیں۔ مائرہ اور اس کی کزنز کافی دیر عرفان کے پیچھے پڑی رہیں اور جوتا چھپائی کے نام پر اس سے 10,000 کی رقم نکلوا کے ہی اسے چھوڑا۔ عرفان اور سارا ہنی مون ٹرپ سے واپس آئے تو مسز یعقوب کچھ خاموشی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے رویے میں وہ محبت اور گرم جوشی مفقود تھی جس کی سارا عادی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے سر انداز میں اس سے ملیں۔ عرفان نے ماں کا بدلا ہوا مزاج ایک نظر میں ہی بھانپ لیا تھا۔ وہ ان کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے سفر کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنانے لگا، لیکن ان کا دھیان ادھر نہیں تھا۔ تم لوگ سفر سے آئے ہو، جاؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ وہ یہ کہتے ہوئے خود ہی اٹھ کے چلی گئیں۔ عرفان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب کے تحائف لے کر لاؤنج میں آئے۔ امی، یہ شال آپ کے لیے۔ سارا نے ساس کی گود میں نفیس کشیدہ کاری والی براؤن شال رکھی جو انہوں نے بے اعتنائی سے ایک طرف ڈال دی۔ سارا کو محسوس تو بہت ہوا لیکن خاموشی سے یعقوب صاحب اور صوبان کو ان کے تحائف نکال کر دینے لگی۔ انہوں نے خوش ہو کے لیے اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امی، یہ سوٹ میں نے فرا کے لیے لیا ہے۔ سارا نے انہیں بلیک کلر کا شیشوں کے کام والا
خوبصورت سوٹ نکال کر دکھایا۔ اچھا ہے، پر فرا تو کالا رنگ پہنتی ہی نہیں۔ ان کا انداز ہنوز پہلے جیسا ہی تھا۔ سارا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، لیکن خوش دلی سے بولی، چلیں ہم فرا کو یہاں سے اس کی پسند کا کلر لے دیں گے۔ عرفان ماں کا دھیان بٹانے کو ان سے فرا کا حال چال دریافت کر رہا تھا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہے فرا، ساس صاحبہ سارا دن گدھوں کی طرح کام لیتی ہیں اس سے، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کچن میں ایک ملازمہ کا ہی بندوبست کر دیں، اوپر سے ہر وقت کی مہمانداری۔ بیاہی بیٹیاں ہر دوسرے دن دوڑی چلی آتی ہیں، خود میری بیٹی میکے آنے کا نام لے تو منہ بن جاتے ہیں ان لوگوں کے۔ مسز یعقوب تو گویا بھری بیٹھی تھیں۔ ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے اور وہ لوگ اس حد تک آ گئے ہیں۔ ویسے دیکھنے میں آنٹی کتنی اچھی لگتی ہیں۔ عرفان حیرت زدہ تھا۔ آپ بلائیں تو صحیح کل فرا کو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ وہ ماں کے موڈ کی خرابی کی وجہ اسی بات کو گردان رہا تھا۔ اگلے دن اتفاقاً ہی صبح صبح فرا آ گئی۔ عرفان کو آج سے شو روم پر جانا تھا، بقول اس کے اب اس کی مزید خیر حاضری نقصان دہ تھی۔ ادھر وہ اور یعقوب صاحب نکلے، ادھر فرا کی سواری باد بہاری تشریف لے آئی۔ سارا اور مسز یعقوب ابھی ناشتے کے ٹیبل پر ہی تھیں۔ صوبان کالج جا چکا تھا۔ مسز یعقوب کا موڈ ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی کھل اٹھیں۔ امی، رات سے آپ بہت یاد آ رہی تھیں۔ آج سات کا موڈ اچھا تھا تو میں نے کہا مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں، فوراً مان گئے۔ فرا ان سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، میں تو خود اپنی بیٹی کو کل سے یاد کر رہی تھی، پر یہ ساتھ اندر کیوں نہیں آیا، باہر سے ہی چلا گیا۔ انہیں فکر ہوئی، اوہو امی وہ جلدی میں تھے، شام کو آئیں گے، ابھی تو مجھے ناشتہ چاہیے گرما گرم۔ سچ امی، آپ کے ہاتھ کے پراٹھے بہت یاد آتے ہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے خود بناتی ہوں۔ وہ نہال ہو کر کچن میں چلی گئیں۔ اور بھابھی آپ کیسی ہیں؟ فرا نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے جیسے فرض نبھایا تھا، بے حد لیا دیا سا انداز تھا۔ سارا نے کوشش کی اس سے باتیں کرنے کی، لیکن ایک تو وہ خود کم آمیز تھی، دوسرے جب اگلا بندہ ہوں ہاں کے سوا کچھ نہ بولے تو کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اخلاقاً لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ناشتے کے فوراً بعد فرا اٹھ کھڑی ہوئی، چلیں امی آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، میرا جی لیٹنے کو چاہ رہا ہے۔ اسے ساتھ آنے کی دعوت دیے بغیر دونوں ماں بیٹی بیڈ روم میں چلی گئیں۔ وہ حیران سی بیٹھی رہ گئی، آخر ہمارے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا ہے جو ان لوگوں کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ مانا کہ فرا شروع سے ہی مغرور لگتی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں تھی۔ ابھی اس کی شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور ساس نند کے رویے میں فرق آ گیا تھا۔ ہنی مون پر جانے سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ مسز یعقوب بہت خوش تھیں، بہو کے ڈھیروں چاؤ دکھا رہی تھیں۔ اس کی طرف کی دعوتوں میں خوشی خوشی شرکت کی تھی انہوں نے، پر کل سے ان کا جو رویہ تھا وہ سارا کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ رات کو عرفان نے اس سے ماں کے رویے کی معذرت کی تھی اور اسے فرا کی طرف سے ٹینشن خیال کیا تھا، لیکن فرا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستی مسکراتی آئی تھی۔ وہ الجھی سی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل امی کے لیے اداس ہو رہا تھا، کتنے دن ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے۔ رات کو ان سے فون پر بات ہوئی تھی، لیکن وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، ان کے سینے سے لگ کر ان کے مشفق وجود کی خوشبو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ ان کا پروگرام تھا آج جانے کا، لیکن آج تو فرا کے آنے کی وجہ سے مشکل تھا۔ کمرے میں جیسے اداسیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر گر گئی اور پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سارا، سارا اٹھو، جیسے کہیں دور سے آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ عرفان اسے جگا رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ سوئی آواز میں بولی۔ بس تھوڑی دیر ہوئی ہے، اٹھو، باہر کھانا لگ رہا ہے۔ عرفان کچھ الجھا لگ رہا تھا۔ سارا کو فوراً احساس ہو گیا تھا۔ فرا کہہ رہی تھی، بھابھی سے تو ابھی تک باتیں بھی نہیں ہو سکیں، صبح سے کمرے میں ہیں۔ وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن سارا کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ سوری، میں بس ایسے ہی لیٹی تو پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ عرفان کو یہ نہ بتا سکی کہ فرا اور امی اسے ٹیبل پر بیٹھا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ کھانے پر فرا نارمل انداز میں اس سے کافی بات چیت کرتی رہی، لیکن ساس صاحبہ کا مزاج تیکھا ہی تھا۔ کھانے کے بعد عرفان اٹھ گیا۔ بھائی میں تو تھوڑی دیر سوں گا، آپ لوگ گپ شپ کریں، ساتھ کب تک آئے گا؟ اس نے بہن کو دیکھا، وہ تو 5 بجے تک آئیں گے، پھر تو میرے پاس 2 گھنٹے ہیں سونے کے لیے، ساتھ آئے تو مجھے اٹھا دینا۔ عرفان کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد
اس نے سارا کو آواز دی، سارا ایک گلاس پانی تو دے جاؤ۔ وہ پانی لے کر کمرے میں آئی تو عرفان سوچوں میں گم نیم دراز تھا۔ یہ پانی لے لیں، ادھر رکھ دو۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ سارا خاموشی سے انتظار کرنے لگی۔ تم نے کل سے امی کا رویہ دیکھا ہوگا۔ کچھ دیر کے توقف سے وہ گویا ہوا۔ اور تمہیں کیا، بلکہ مجھے بھی عجیب ہی لگا ہے، لیکن سارا اس کی ایک وجہ ہے۔ ہمارے جانے کے بعد سے 4 فون آ چکے ہیں۔ کیسے فون؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے ہی فون جیسے شادی سے پہلے آئے تھے، جو کسی عورت نے کیے تھے اور تمہارے اور تمہاری فیملی کے متعلق بیہودہ باتیں کی تھیں۔ اب اس نے امی کو کوئی عجیب سی باتیں بتائی ہیں۔ امی کو تو پریشان ہونا ہی تھا۔ سارا پر تو جیسے بجلی سے گر پڑی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شادی کے بعد یہ بات ختم ہو چکی ہے، فون کرنے والی کا مقصد پورا نہیں ہوا تو باس آ گئی ہے، لیکن یہ باب تو نئے سرے سے کھل چکا تھا۔ کیا کہتی ہے وہ عورت؟ اس کی آواز جیسے کسی کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ عورت اب بہت ہی فضول باتیں کر رہی ہے تمہارے بارے میں۔ عرفان نے اس سے نظریں چرا لیں۔ اسی لیے امی کا رویہ ایسا ہے۔ لیکن آنٹی نے تو کہا تھا انہیں ہم پر مکمل یقین ہے، وہ سادگی اور معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ ہاں انہیں یقین ہے، لیکن دیکھو سارا، جب کوئی روزانہ ایک ہی بات دہرائے تو تھوڑا بہت اثر تو ذہن پر ہو ہی جاتا ہے نا۔ امی بھی اسی کیفیت سے گزر رہی ہیں۔ تم ان کے ساتھ گھلو ملو، باتیں کرو، اپنا پورا وقت انہیں دو، تو یقیناً وہ تمہیں سمجھ جائیں گی اور ان کا رویہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ عرفان، کہیں آپ تو یقین نہیں کر رہے اس عورت کی باتوں پر؟ وہ اچانک بے حد خوفزدہ نظر آنے لگی۔ او یار، تم ابھی تک مجھے اتنا بھی نہیں سمجھ سکیں۔ مجھے تم پر خود سے بڑھ کر اعتبار اور یقین ہے، اور میرا یہ اعتبار ہمیشہ قائم رہے گا۔ عرفان کا لہجہ مضبوط تھا۔ انشاءاللہ، وہ سر جھکائے زیر لب کہہ رہی تھی۔ فرح نے ساس سے کچھ دن ادھر رہنے کی اجازت لے لی تھی۔ اس کی موجودگی میں سارا کو ساس سے گھلنے ملنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ اکثر ماں کو لے کر بیڈ روم میں گھسی رہتی تھی۔ سارا وہاں چلی بھی جاتی تو اسے ان دونوں کی طرف سے کوئی خاص لفٹ نہیں ملتی تھی۔ کچھ وہ خود ہی کم گو تھی۔ شکر تھا کہ ان کے واپس آنے کے بعد فون کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ یہ اسے عرفان نے بتایا تھا۔ پھر بھی ہر دفعہ فون کی بیل پر سارا کا دل دھڑک اٹھتا اور وہ چور نظروں سے کال اٹینڈ کرنے والے کو دیکھنے لگتی تھی۔ اسے دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ وہ فسادی عورت پھر ایسی حرکت نہ شروع کر دے۔ ہر نماز میں وہ خدا سے ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس الجھن میں گرفتار تھی کہ وہ ہے کون جو اس کی اتنی دشمن ہو رہی ہے۔ عرفان نے اسے امی کو بتانے سے منع کر رکھا تھا اور وہ خود بھی انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرح 1 ہفتہ رہ کے چلی گئی تو اسے ساس کے قریب ہونے اور ان کا دل جیتنے کا موقع مل گیا۔ چند ہی دنوں میں مسز یعقوب کا رویہ معمول پر آ گیا اور وہ سارا سے پہلے جیسا محبت آمیز برتاؤ کرنے لگیں۔ یعقوب صاحب گھریلو معاملات میں بالکل دخیل نہیں تھے۔ وہ صبح کے نکلے رات کو واپس آتے تھے۔ صوبان ویسے ہی لاؤبالی سا تھا، اسے دوستوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ عرفان بھی خاصا وقت بزنس کو دے رہا تھا، سو گھر میں دونوں ساس بہو ہی ہوتی تھیں۔ انہیں دنوں سارا نے سویٹ ڈش بنا کے گھرداری کی ابتدا کی اور دھیرے دھیرے کچن سنبھال لیا۔ کچن میں ماسی اور ایک لڑکا بطور ہیلپر ہوتے تھے، اسی لیے سارا پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں تھا کام کا۔ آج کل وہ اچھی اچھی ڈشز بنا کر سسرال والوں کو خوش کر رہی تھی۔ کچن کے بعد وہ دن بھر فارغ ہوتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دن امی کی طرف رہے۔ شادی کے بعد وہ ابھی تک رہنے نہیں گئی تھی۔ اس نے عرفان سے بات کی تو اس نے بڑی فراخ دلی سے اجازت دے دی۔ مسز یعقوب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یوں وہ چند دن کے لیے امی کی طرف آ گئی اور ادھر آ کر تو جیسے دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دن بھر امی کے ساتھ جڑی رہتی، رات مائرہ سے خوب گپیں لڑائی جاتیں۔ آپا کے ساتھ وہ بازار کا چکر بھی لگا آئی۔ اس صبح اچانک زنیرہ آنٹی آ گئیں۔ تحسین اور تمکین بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ دوپہر تک ادھر رہیں اور خوب باتیں ہوئیں۔ وہ سارا سے سسرال کا حال احوال پوچھ رہی تھیں۔ کیوں سارا، پھر ساسو جی کو قابو کیا یا نہیں؟ تمکین نے اسے گدگدایا۔ ارے ہماری سارا نے تو اپنے ساس کے دل میں گھر کر لیا ہوگا، وہ کوئی ہر وقت تمہاری طرح بک بک تھوڑی کرتی ہے۔ ایسی کمگو لڑکیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں۔ آنٹی نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا۔
وہ دونوں منہ بسوڑنے لگیں۔ ذرا دیکھو تو سارا، یہ ہماری امی ہر وقت تمہاری تعریفوں کے پل باندھتی رہتی ہیں، آخر تم نے انہیں کیا گھول کر پلا دیا ہوا ہے؟ سارا صرف مسکراتی رہی۔ ارے اس بچی نے کیا پلانا تھا، اس کی عادتیں ہی ایسی ہیں جو سب اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ زنیرہ آنٹی کے لہجے میں سارا کے لیے پیار گھندا ہوا تھا۔ محبت پاش نگاہوں سے سارا کو دیکھتے ہوئے ساتھ لگا لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگیں، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو بھلا میں اس بچے کو کسی اور گھر میں جانے دے سکتی تھی؟ خدا اسے شاد و آباد رکھے۔ امی نے دل ہی دل میں آمین کہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ اسے اپنے گھر عرفان کے ہمراہ آنے کی بھرپور دعوت دے کر چلی گئیں۔ شام کو عرفان اسے لینے آ گیا تو مائرہ بے طرح اداس ہو گئی۔ اتنی مشکل سے عادت ڈالی تھی تمہارے بغیر رہنے کی، تم نے پھر سے بھلا دی۔ اب کیا کروں گی تمہارے بغیر؟ کوئی بات نہیں، پھر سے عادت ہو جائے گی، سارا بڑی بے نیازی سے بولی۔ لو دیکھو ذرا اسے، امی کے بغیر ایک پل نہیں گزارتی تھی، اب کیسے خوش خوش جا رہی ہے۔ مائرہ نے دہائی دی۔ سارا واقعی خوش تھی عرفان سے مل کر، پر جاتے وقت جانے دل کو کیا ہوا کہ اس کے آنسو چھلک پڑے۔ ارے بیٹا ایسے نہیں کرتے، خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ، خوش رہو آباد رہو۔ کہتے کہتے امی کی آنکھیں بھر آئیں۔ چپکے سے آنسو صاف کر کے وہ ملوث ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلو پہلے آئس کریم کھاتے ہیں۔ عرفان نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بھرپور نظر اس پر ڈالی تو وہ مسکرا دی۔ پولکا پولر میں سکون سے بیٹھ کر اس نے وہ بات چھیڑی جو سارا اپنے ذہن کی سلیٹ سے مٹا دینا چاہتی تھی، جو اس نے امی اور بہنوں تک سے چھپائی تھی۔ 3 فون مزید آ چکے ہیں امی کے پاس، اس دفعہ کوئی لڑکی ہے۔ ایک دن فرح ادھر آئی ہوئی تھی، اس نے ریسیو کیا تو اس لڑکی نے اسے پوری داستان ہوشربا سنا دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا کریکٹر اچھا نہیں، تم بہت سے لڑکوں کے ساتھ گھومتی رہتی ہو، انہیں شادی کا جھانسا دے کر قیمتی تحائف وصول کیے اور بعد میں ٹکا سا جواب دے دیا۔ تمہاری امی تعویذ گنڈے بھی کرواتی ہیں، اپنے بڑے داماد کو بھی تعویذوں کے ذریعے کاٹ کا الو بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ لوگ میرے گھر والوں اور مجھ پر تعویذ کروائیں گے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوگ بچ جائیں۔ وہ بولتا چلا گیا۔ سارا پتھر کے بت کی مانند ساکت و جامد تھی۔ سارا، مجھے ان باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے، لیکن متواتر آنے والی کالز نے امی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ابو تو ان بعد والی کالز کے متعلق کچھ نہیں جانتے، امی نے ہوا نہیں لگنے دی۔ فرح کو بھی ہم نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ ساس سے بھول کبھی ذکر نہیں کرنا، اپنی ہی بےزتی ہوگی۔ سارا نے تڑپ کر اس کی شکل دیکھی۔ ٹیک اٹ ایزی سارا، یہ بات ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ہے، کچھ غور کرو، آخر یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ کیا تم لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی ہے جو کوئی اس طرح بدلہ لے رہا ہے؟ امی الگ ٹینشن میں ہیں کہ ہم تو اتنے ارمانوں سے بہو کو لے کر آئے تھے، یہ کون ہمارے گھر میں آگ لگا رہا ہے؟ کیا تمہارے علم میں ہے ایسی کوئی عورت جو یہ حرکت کر سکتی ہے؟ عرفان کا لہجہ دھیما تھا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں سامنے رکھے آئس کریم کے پیالے پر مرکوز تھیں۔ آئس کریم پگھل رہی تھی۔ سارا کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکنے لگے۔ سارا جان پلیز ایسے مت کرو، ہم پبلک پلیس میں بیٹھے ہیں۔ عرفان اس کی شکل دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ریلیکس ڈیئر، میں نے یہ سب تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم اس طرح رو کر مجھے تکلیف پہنچاؤ۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، پلیز چہرہ صاف کرو، میں اور آئس کریم منگواتا ہوں۔ سارا نے بمشکل نفی میں گردن ہلائی۔ امی تو پھر ناراض ہوں گی مجھ سے، اس نے رندھے گلے سے کہا۔ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ سارا، میں تمہیں کبھی ان کالز کے متعلق نہ بتاتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک تو تم اچھی طرح غور و خوض کر کے اپنے اس نادیدہ دشمن کا پتہ چلاؤ، دوسرے اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کر لو۔ امی کا موڈ واقعی اچھا نہیں ہے، تمہیں حوصلے سے کام لیتے ہوئے اس صورتحال کو سنبھالنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عرفان، ہماری تو کسی سے بھی ایسی دشمنی نہیں ہے جو کوئی اس حد تک آ جائے، بلکہ ہمارا تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں، کم از کم میں تو اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تو پھر مجھے آنٹی سے بات کرنا ہوگی، شاید انہیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو جسے کبھی تم لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس عورت کا سراغ لگانا بے حد ضروری ہے۔ عرفان سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن عرفان، امی تو بہت پریشان ہو جائیں گی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، پہلی دفعہ فون کا پتہ چلنے پر
ان کی کیا حالت ہوئی تھی؟ وہ تو پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہیں. میں انہیں کس طرح ان تکلیف دہ باتوں سے آگاہ کر سکتی ہوں؟ وہ بے بسی سے بولی. فون پی سی او سے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا پتہ چلانا مشکل ہے. بہرحال تم پریشان نہ ہو، یہ کام اب میری ذمہ داری ہے. بس ذرا امی کو رام کرنے کی کوشش کرو. اور سارہ نے سر ہلا دیا. مسز یعقوب کا رویہ اس دفعہ پہلے سے زیادہ خراب تھا. بس رسمی سی سلام دعا کے بعد انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی. سارہ کے بیڈ روم سے فون غائب ہو چکا تھا. آنے کے اگلے دن اس نے لاؤنج میں پڑے سیٹ سے امی سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا. یہ کس کی اجازت سے تم فون کرنے لگی ہو؟ اور کہاں؟ یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے. ان کی آواز بلند اور لہجہ تلخ تھا. سارہ دنگ رہ گئی. آنٹی، میں تو آپ کو اپنی ماں ہی سمجھتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی. لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، انہوں نے بڑی بے رخی سے جواب دیا. اب فون کا پیچھا چھوڑو اور کچن کی خبر لو. کب سے ناشتے کے برتن سنک میں پڑے ہیں. آج سے ماسی نذیرہ اور جمیل نہیں آئیں گے. کچن اب تمہاری ڈیوٹی ہے. اوہ میرے خدا، یہ وہی خاتون ہے جو مجھ پر پیار لٹاتے نہ تھکتی تھیں. وہ دھک سے رہ گئی. کچن کا کام کرنے میں اسے کوئی آر نہیں تھا، بلکہ وہ تو شوقین تھی ایسے کاموں کی. یہی بات مختلف انداز میں کہی جاتی تو وہ بخوشی یہ سب کرنے پر تیار تھی، لیکن جس حقارت سے انہوں نے اس سے کہا تھا اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا. کاش آپ ایک دفعہ پیار سے کہہ کے دیکھتی. سارہ کیا کچھ نہ کرنے پر راضی ہو جاتی. وہ دل گرفتگی سے سوچتی ہوئی کچن کی سمت چل دی. تقریباً 1 ماہ گزر گیا تھا. کچن بدستور سارہ کے ذمے تھا. عرفان نے ماں کو کافی سمجھایا بجھایا تھا، جس سے ان کا رویہ قدرے معمول پر آ گیا تھا. بس کبھی کبھی وہ کچھ تلخ ہو جاتی، اور ایسا تب ہوتا جب فرح آتی یا فون کرتی. کچن میں جمیل بطور ہیلپر واپس آ چکا تھا. عرفان موبائل پر اس کی بات امی سے کرواتا رہتا تھا. وہ لوگ بھی اس سے ملنے آ چکے تھے. انہیں دنوں میں سارہ کے ماموزاد بھائی کی شادی آ گئی. وہ شادی میں شرکت امی کی طرف رہ کر کرنا چاہتی تھی، لیکن ساس سے پوچھتے ڈر رہی تھی. اس نے عرفان سے اجازت چاہی تو وہ بخوشی تیار ہو گیا. ماں سے اجازت بھی اس نے دلوا دی، جو خاصا ناک بھو چڑھا کر ملی. بہرحال سارہ نے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے خوشی خوشی تیاری شروع کر دی. شعیب بھائی ماموں موانی کے ساتھ ان سب کا کارڈ دینے آئے تو وہ طے شدہ پروگرام کے تحت ان کے ساتھ ہی میکے آ گئی. ادھر بھی بے حد ذوق و شوق سے شرکت کی تیاریاں ہو رہی تھیں. مائرہ تو مایوں مہندی کے لوڈی وغیرہ کے پروگرام میں آگے آگے تھی. روزانہ ہی خاصا وقت وہ لوگ پریکٹس کے لیے نکال رہی تھیں. سارہ ایسی سرگرمیوں کی کبھی بھی شوقین نہیں رہی تھی، سو اس نے معذرت کر لی. مایوں کی رسم خوب دھوم دھڑکے سے ہوئی. عرفان نے مہندی والے روز آنے کا کہا تھا، لیکن پھر کسی مصروفیت میں پھنس کر نہ آ سکا. اس نے فون پر سارہ کو آگاہ کر دیا تھا. اسے کوفت تو بہت ہوئی، لیکن کیا کرتی، بزنس مین سے شادی کے بعد یہ کچھ تو ہونا ہی تھا. بارات والے روز سارہ نے اپنی شادی کا سرخ لہنگا پہنا تھا اور پور پور سج سنور کر بالوں میں موتی کے گجرے لگائے بے حد پرکشش لگ رہی تھی. اب اسے شدت سے عرفان اور باقی سب کا انتظار تھا. اس نے 2 دفعہ موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ آف تھا. گھر کے دونوں نمبروں پر باری باری ری ڈائل کیا، لیکن بے سود، کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. مارے کوفت کے اس کا برا حال ہو گیا. صحرا بندی کی رسم اختتام پذیر تھی اور بارات کے روانہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی. اب تو امی سمیت سبھی کو تشویش ہونے لگی کہ آخر ابھی تک کیوں نہیں آئے سارہ کے سسرال والے. امی نے مسز یعقوب کو فون پر بے حد تاکید کی تھی اور انہوں نے بھی آنے کی حامی بھری تھی. اب نہ تو ان سے کوئی رابطہ ہو رہا تھا اور نہ ہی ان کے انتظار میں بارات کو مزید لیٹ کیا جا سکتا تھا. پھر بھی آدھے گھنٹے تک ماموں نے ان کا انتظار کیا، لیکن بے سود. سارہ کو دل ہی دل میں ڈھیروں وہم آ رہے تھے. اس کے دمکتے چہرے کی ساری روشنیاں مان پڑ چکی تھیں. دلہن والوں کے ہاں پہنچ کر وہ اتنے ہنگامے اور رونق میں بھی بجھی بجھی سی رہی. مائرہ نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کافی کوششیں کی. آپا اور بھابھی نے سمجھایا، لیکن اس کو قرار نہ آیا. زنیرہ آنٹی سیدھی وہیں آئی تھیں. اسے دیکھتے ہی انہوں نے عرفان اور اس کی ساس سسر کی بابت سوال کیا. امی انہیں بتا رہی تھیں کہ رابطہ ہی نہیں ہو رہا. وہ بھی اسے تسلیاں دینے لگیں. بیٹا فکر کی کیا بات ہے، عرفان کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا. سو بکھیڑے ہوتے ہیں کاروباری لوگوں کی جان کے ساتھ. ان کے مشفق انداز سے اسے کچھ حوصلہ ہوا اور وہ خود پر قابو پا کر محفل کی رونقوں
اور رنگینیوں کا جائزہ لینے لگی۔ یوں تو امی بھی اندر سے کافی پریشان تھیں۔ آخر سب گھر والوں میں سے کوئی تو آ جاتا، وہ بار بار سوچتیں۔ جوں توں کر کے انہوں نے سارا وقت گزارا۔ گھر واپس آ کر سارا نے عرفان کے موبائل پر ٹرائی کیا تو نمبر مل گیا۔ آپ آئے کیوں نہیں؟ سب نے اتنا انتظار کیا، مجھے اس قدر فکر لگی ہوئی تھی، خیریت تو ہے نا؟ عرفان کی ہیلو سنتے ہی وہ بغیر سلام دعا کے تیز تیز بولتی چلی گئی۔ ہاں سب خیریت ہی ہے، وہ معمول کے مطابق ہی بول رہا تھا۔ تو پھر آئے کیوں نہیں؟ فون بھی نہیں کیا، پتہ ہے میں کتنی پریشان رہی ہوں۔ وہ گلا کرنے لگی۔ بس امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابو کو صبح اچانک کراچی جانا پڑ گیا، صبح دوستوں میں نکلا ہوا تھا، فرا کو لے کر امی کے پاس چھوڑا، مجھے کہیں بہت ضروری پہنچنا تھا، بس پھر وہیں پر دیر ہو گئی، فون کرنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بول رہا تھا۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ وہ ٹھیک تو ہیں اب؟ سارا نے سرے سے پریشان ہو گئی، ان کا بی پی اچانک شوٹ کر گیا تھا، ٹینشن ہی اتنی ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ بہرحال اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، سو رہی ہیں، فرا وہیں پاس ہی بیٹھی ہے۔ تم سناؤ کیسا رہا فنکشن؟ اس نے بات بدل دی۔ خوب انجوائے کیا ہوگا؟ بالکل مزہ نہیں آیا، وہ بس سور کر بولی۔ کیوں یار؟ آپ جو نہیں آئے، میں بہت اداس تھی، وہ سادگی اور معصومیت سے بولی تھی۔ ولیمے پر عرفان آ گیا تھا، بقول اس کے امی کی طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو سارا ساتھ جانے کو تیار تھی۔ میرا خیال ہے تم کچھ دن اور رہ لو، وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ لیکن عرفان، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، فرا ہے نا ان کے پاس، تم رہ لو کچھ روز، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، واپسی پر تمہیں لے جاؤں گا، امی سے کہہ دیا ہے میں نے۔ وہ بڑے لائٹ سے انداز میں بولا۔ سارا کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے اگلے 4-5 روز بے حد سکون سے میکے میں گزارے۔ اس کی سسرال کے دونوں فون شاید بند پڑے تھے، کئی دفعہ کوشش کرنے پر بھی ساس سے اس کی بات نہ ہو سکی، لیکن جب اسلام آباد سے واپسی پر عرفان اسے لینے آیا تو گھر پہنچ کر ایسا انکشاف ہوا کہ اس کا تمام سکون غارت ہو کر رہ گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ عرفان کے پاس 3 خطوط تھے۔ ایک خط اس کی ساس کے نام تھا، کسی بے حد ہمدرد خاتون نے انہیں ان کی بہو کے کردار سے آگاہ کیا تھا کہ وہ باہر کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ 3-4 لڑکوں سے اس کے تعلقات تھے جو اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن عرفان کا رشتہ آنے پر سارا نے سب کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ دوسرا خط سارا کے نام اس کے کسی عاشق کی طرف سے تھا۔ اس نے بڑی مظلومیت سے لکھا تھا کہ میں چند دن کے لیے ملک سے باہر کیا گیا، تم نے میرے پیچھے شادی رچا لی، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کیا ہوئے؟ میں نے تو تمہیں ڈائمنڈ کی رنگ پہنا کر منگنی کی تھی، لیکن تم کس قدر بے وفا نکلیں، میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرا خط عرفان کے نام اس لڑکے عامر کی طرف سے تھا کہ تمہاری بیوی نے تمہاری دولت ہتھیانے کے چکر میں یہ شادی کی ہے، اس کی ماں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ لڑکی میری ہے، ڈھیروں قیمتی تحائف مجھ سے بٹور چکی ہے، ابھی بھی وقت ہے، اسے چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ۔ سارا کی رنگت ہلدی کی مانند ہو رہی تھی۔ عرفان نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ٹھنڈا برف تھا۔ اس نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا اور تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی ضبط کے مرحلوں سے گزرتے گزرتے بالآخر جیسے کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس بری طرح وہ روئی کہ عرفان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بالآخر عرفان نے اسے خواب آور دوا زبردستی کھلا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اعصاب تو پہلے ہی جواب دے چکے تھے، سوتے میں بھی وہ گاہے بگاہے سسکیاں بھر رہی تھی۔ عرفان بند مٹھی ہونٹوں پر رکھے اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے واضح نشان تھے۔ اس کے کملائے ہوئے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے عرفان کی آنکھوں میں سوچ کے گہرے عکس تھے۔ اگلے 1-1.5 ہفتے میں مزید 3 خطوط عرفان کو موصول ہو چکے تھے۔ مسز یعقوب نے سارا سے بول چال قطعی بند کر رکھی تھی۔ ان کی نگاہوں میں اس کے لیے بے پناہ حقارت ہوتی تھی، وہ خاموشی سے تمام کام نپٹاتی رہتی۔ یعقوب صاحب تو ابھی تک معاملے سے ناواقف تھے، وہ زیادہ تر رات کو دیر سے ہی گھر آتے تھے، اس لیے انہیں ساس بہو کے تعلقات کی کشیدگی کا اندازہ شاید نہیں ہو سکا تھا۔ صبحان ویسے ہی اس قدر لاابالی تھا کہ اسے گھر کے بدلے ہوئے ماحول کا قدر ادراک نہیں ہو سکا۔ سارا کی صحت دنوں میں گر گئی تھی، اس کے گالوں کے گلاب مرجھا گئے تھے، آنکھوں میں چمکتے ستارے مان پڑ گئے تھے۔
ساس نے اس کے میکے جانے حتیٰ کہ عرفان کے ساتھ باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، کیونکہ حالیہ ایک خط میں اس کے نام نہاد عاشق نے ذکر کیا تھا کہ جب تم اپنی ماں کے گھر سے سسرال آئیں تو میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، تمہارے شوہر کو شوٹ کرنے کا ارادہ تھا، مگر سوچا ایک موقع دے کر دیکھ لیا جائے، شاید تمہارے کردار سے آگاہ ہو کر وہ تمہیں خود ہی چھوڑ دے۔ تاریخ بالکل درست لکھی تھی اور سارا دنگ رہ گئی تھی کہ کسی کو کیا پتا کہ وہ کس دن ادھر سے واپس آئی تھی۔ عرفان حتی الامکان سارا کی دلجوئی کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ مسز یعقوب کے اکھڑے اکھڑے رویے اور تلخ نوائی نے سارا کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ وہ انڈائریکٹ کئی باتیں ایسی کہہ جاتی تھیں کہ اس کا کچھ کھا کر سو جانے کو دل چاہتا تھا۔ فرا آئی تو اس نے بھابھی کو سلام تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ سارا نے خود ہی حال پوچھا تو بڑا روکھا سا جواب موصول ہوا۔ اس کی نگاہوں کی کاٹ سارا کو جتا رہی تھی کہ وہ سب باتوں سے باخبر ہے۔ عرفان تھا کہ جیسے دونوں طرف سے پسا جا رہا تھا۔ ماں کے پاس بیٹھتا تو ان کی ہر بات گھوم پھر کر سارا کے کردار پر آ جاتی۔ ان کا موقف تھا کہ خواہ تو کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، کوئی بات ہوگی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی فسادی ہوتا تو ایک دو کاز کے بعد پیچھے ہٹ جاتا، یہاں تو سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب تو کسی مرد کے 2 فون بھی آ چکے تھے کہ سارا کو بلا دیں، اس سے بات کرنی ہے، جس سے وہ مزید بدظن ہو چکی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ عرفان اسے میکے بھیج دے۔ عرفان نے انہیں سمجھا بجھا کر چپ رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ سارا کے پاس تو سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں تھا۔ آج کل وہ انجانے خدشوں اور وسوسوں کے طوفان میں گھری ہوئی تھی، بچ نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دل چاہتا تھا ماں کے گلے لگ کر دل کا سارا حال سنا دے، پھر سوچتی امی کا تو ایک کال سے بھی برا حال ہو گیا تھا، ساری کتھا سن کر کیا ہوگا، ابو ویسے ہی باہر تھے، آپا کو بتاؤں؟ وہ سوچتی شاید انہیں کچھ اندازہ ہو یا بھائی کو ہی یہ سب کچھ بتا دوں، کوئی تو بتائے گا کہ ایسا کون سا دشمن ہے ہمارا۔ اب تو اسے یوں لگتا جیسے عرفان کی آنکھوں میں بھی شک و شبے کی پرچھائیاں رقص کر رہی ہوں، معلوم نہیں یہ اس کا وہم ہی تھا شاید، اور وہ نادیدہ دشمن تھا کہ ہاتھ دھو کر اس کے گھر کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ہر 3 دن کے بعد ایک خط آتا تھا، کبھی اس کے نام، کبھی اس کی ساس کے نام، تو کبھی عرفان کے نام، اور حالیہ خط میں تو یہ دھمکی بھی تھی کہ اگر اس نے عرفان سے طلاق نہ لی تو اس کے سارے کرتوت اس کے سسر کے نام خط میں لکھ دیے جائیں گے۔ سارا کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں گویا مفقود ہو کے رہ گئی تھیں۔ عرفان نے یہ خط اسے پڑھایا تو وہ کچھ نہیں بولی تھی، خاموشی سے بستر تک گئی اور تکیے پر اون گئی۔ عرفان بھی اس دفعہ خاموش تھا، ایک لفظ تک نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اسے خط تھما دیا تھا، اور اس کی یہ خاموشی سارا کو مزید ہلا رہی تھی۔ مسز یعقوب بھی یہ والا خط پڑھ کر چپ نہیں رہی تھیں، اور جو کچھ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں کہا تھا وہ سارا کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ وہ ایسی ایسی باتیں کہہ گئی تھیں جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھیں، اور وہ وسوسوں کے حصار میں مقید سب کچھ سننے پر مجبور تھی۔ ایک انجانا سا خطرہ، نامعلوم سا خوف دل کی دیواروں سے لپٹا ہمہ وقت اسے اذیت میں مبتلا رکھتا تھا۔ اس دن اچانک آپا اور بھابھی آ گئیں۔ سارا انہیں دیکھ کر کھل اٹھی۔ کتنی دیر وہ آپا سے لپٹی رہی۔ کیسی ہے میری چاند؟ اتنے دن ہو گئے تمہاری کوئی خیر خبر ہی نہیں، امی بہت اداس ہیں، فون ہی کر لیا کرو۔ کیا تمہارا فون خراب ہے؟ جب بھی کریں فوراً کٹ جاتا ہے۔ آپا اسے لپٹاتے ہوئے ایک سانس میں بولتی چلی گئیں۔ اور آنٹی آپ کیسی ہیں؟ آپا نے تو ہم لوگوں کو بھلا ہی دیا۔ آپا ابھی تک انہیں ابتدائی دنوں والی مشفق اور سوئٹ آنٹی سمجھ رہی تھیں، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کے رویے نے آپا اور بھابھی کو باور کرا دیا کہ اب وہ صرف سارا کی ساس ہیں۔ سارا کا مرجھایا ہوا چہرہ اور بجھا بجھا سا انداز بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ آپا اس سے بہت سی باتیں پوچھنے کو بےتاب تھیں، لیکن مسز یعقوب نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کے سر رویے سے بددل ہو کر وہ لوگ جلد ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور سارا کو ایسا لگا گویا قفس میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا آیا تھا، ایک روزن کھلا تھا جو بند ہونے کو ہے۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن ساس کی گھورتی ہوئی تنبیہی نگاہیں اسے چپ رہنے پر مجبور کیے دے رہی تھیں۔ گیٹ تک وہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی رہیں، اور آپا کو سارا سے ایک لفظ بھی کہنے سننے کا موقع نہ مل سکا۔ البتہ جاتے ہوئے وہ اسے میکے آنے کی پرزور تاکید کر کے گئی تھیں۔ سارا چپ چاپ بستر پر پڑی تھی جب امی زنیرہ آنٹی کے ساتھ اندر آئیں۔
آنٹی بے حد محبت سے ملیں۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن انہوں نے اٹھنے نہیں دیا۔ بیٹی، جتنا آرام کرو گی اتنی ہی جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے، فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت گھلی ہوئی تھی۔ آمنہ، یہ تو مجھے تحسین اور تمکین سے بڑھ کے پیاری ہے۔ اتنی نیک سیرت، فرشتوں جیسی ہماری بیٹی، اور اس کے ساتھ ایسا ہونا لکھا تھا۔ وہ امی سے مخاطب تھیں۔ امی نے جواباً ٹھنڈی آہ بھر کے سر جھکا لیا۔ غالباً سارا کے پاس آنے سے پہلے ساری رودات سنا چکی تھیں۔ کافی دیر وہ اس کے پاس بیٹھی رہیں اور اسے ڈھیروں دعائیں اور تسلیاں دیتے ہوئے رخصت ہوئیں۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد مائرہ اس کے لیے سوپ لے آئی۔ چلو اٹھو جلدی سے، گرما گرم سوپ حاضر ہے، میں نے خود بنایا ہے۔ بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ سارا کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ سارا پلیز، کیوں تم امی کو مزید پریشان کرتی ہو؟ اپنی صحت کا خیال رکھو، بستر سے اٹھو۔ تمہیں ٹھیک دیکھ کر ہی تو امی ٹھیک ہوں گی نا؟ اس کا انداز التجائیہ ہو گیا۔ سارا، امی کی خاطر ہی سنبھل جاؤ، ان کا بی پی نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اچھا رکھ دو، ابھی لیتی ہوں۔ سارا نے گہری سانس لے کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بٹھا دیتی ہوں۔ مائرہ نے تکیوں کے سہارے اسے بٹھا دیا اور سوپ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ سارا نے نڈھال سے انداز میں ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا ذہن وقت کے دائرے میں پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اس کی نظروں سے ظاہر ہو رہا تھا گویا کہیں اور پہنچی ہوئی ہے۔ شاید اپنی شادی سے پہلے کے دن یاد آ رہے تھے اسے۔ تب کیا بے فکری کی زندگی ہوتی تھی، پھر شادی ہوئی، عرفان کی محبتیں، ساس سسر کا شفقت آمیز برتاؤ، اور پھر اس کی زندگی کا وہ منحوس ترین دور جب فون اور خطوط آنے کا آغاز ہوا۔ عرفان کی تسلیاں، خیال رکھنا، ساس کا دھیرے دھیرے نشتر زنی کرنا، نند کی استہزائیہ نگاہیں، عرفان کے رویے میں نامحسوسی تبدیلی پیدا ہونا، اور ایک دن تمام اعتبار و اعتماد کا خون ہو جانا۔ اس دن تو اس کے نام ایسا خط آیا تھا کہ پڑھتے پڑھتے ایک دم عرفان کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے گویا لہو ٹپکنے لگا۔ وہ لنچ کے لیے شو روم سے گھر آیا تھا، گیٹ پر ہی پوسٹ مین نے اسے مسز عرفان کے نام کا خط تھما دیا۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ سارا اس کے پیچھے پیچھے ہی آئی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے لفافہ چاک کر ڈالا اور جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ پڑھتے ہی گویا وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ آج مجھے سچ بتا ہی دو کہ یہ کون ہے جو تم سے اتنا قریب ہے اور جو ایسی ایسی باتیں بھی جانتا ہے جو کوئی بہت قریبی بندہ ہی جان سکتا ہے۔ بتاؤ کون ہے یہ گھٹیا انسان؟ اس نے وحشیت زدہ کھڑی سارا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سارا پیلی ہلدی ہو رہی تھی۔ میں کسی کو نہیں جانتی عرفان، آپ کو میرا اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار ہی تو کرتا رہا اب تک۔ عرفان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی، ورنہ ایسی گھٹیا باتیں کون لکھ سکتا ہے؟ اور پھر ایک آدھ بار کی بات تو ہے نہیں، ان خطوط کی تو پوری ایک فائل مرتب کی جا سکتی ہے۔ وہ اس حد تک تلخ ہو سکتا تھا، اس کا تو سارا کو گمان بھی نہیں تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے، آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ خدا کے لیے سارا، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ عرفان کی آنکھوں میں نفرت اور قہر کی بجلیاں رقصاں تھیں۔ اس کی زبان جو کبھی پھول کھلاتی تھی اس وقت آگ اگل رہی تھی، اور سارا کا چہرہ کسی شدید ترین دکھ سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ محبت کرنے والے شوہر کا یہ روپ دیکھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ شخص جو اس کے اعتبار اور بھروسے کی آخری حد تھا، وہی اس کا اعتبار ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بتدریج اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، سانس سینے میں ہی اٹک کے کہیں رہ گئی تھی۔ اسے لگا گویا اس کا وجود ریت کا ڈھیر ہے۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر سنبھلتے سنبھلتے پھر ڈہ گئی۔ سوپ ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ اس نے پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ابھی بھی اس کی طبیعت پوری طرح سنبھلی نہیں تھی، اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل ریسٹ بتایا ہوا تھا۔ وہ بیڈ ریسٹ تو لے رہی تھی، لیکن ان سوچوں کا کیا کرتی جو آکٹوپس کی طرح اسے جکڑے رکھتی تھیں۔ اس دن جب وہ عرفان کی باتیں سن کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، عرفان نے شعیب بھائی کو کال کیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے لے جائیں، یہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے تمام خطوط بطور ثبوت ان کے سامنے لا پھینکے تھے، اور شادی کے بعد جتنے فون آئے تھے
ان کا احوال بھی بیان کر دیا تھا۔ پھر سارہ کی آنکھ ہسپتال میں ہی کھلی تھی۔ وہ ہفتوں ابو کے دوست ڈاکٹر برہان الدین کے زیر علاج رہی تھی۔ اب گھر آ کے وہ کچھ سنبھل رہی تھی۔ بھابھی اور مائرہ ہمہ وقت اسے خوش رکھنے کی صحیح کرتی تھیں، لیکن ان کی صحیح لا حاصل تھی۔ سارہ کے دل پر جو گھاؤ لگ چکے تھے انہیں مندمل ہونے میں ابھی بہت وقت لگنا تھا۔ اس دن زنیرہ آنٹی دوبارہ آئی ہوئی تھیں۔ وہ تحسین کی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھیں اور ان کا چہرہ طمانینت اور خوشی سے چمک رہا تھا۔ اتنی اچانک؟ امی اور بھابھی حیران تھیں۔ بس باجی، رشتہ اچھا تھا، ان لوگوں کو جلدی تھی، لڑکے نے دبئی واپس جانا تھا، بس اسی لیے ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہیں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسیں۔ بس انہوں نے تو ہمارا پیچھا ہی لے لیا۔ دراصل انہیں تحسین بہت پسند آئی ہے۔ مہندی اور شادی میں تم سب نے ضرور آنا ہے، سارہ کو بھی لے کر آنا، اس کا دل بہل جائے گا۔ بیچاری بچی بالکل مرجھا کر رہ گئی ہے۔ ہائے، کیسے ناقدروں میں پھنس گئی ہیرے جیسی بیٹی ہماری۔ ان کے لبوں سے سرد آہ نکل گئی۔ امی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ بیٹی کے دکھ نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اچھا باجی، مجھے اجازت دیں، بہت کام پڑا ہے۔ مہندی شادی سب گھر میں ہی کر رہے ہیں، ابھی بازار کے کتنے چکر باقی ہیں، لہنگا بھی پسند کرنا ہے ابھی۔ ویسے تو سب کچھ ریڈی میڈ ہی لے رہے ہیں۔ وہ اپنی دھن میں بولتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ مائرہ انہیں گیٹ تک چھوڑ کے واپس آئی۔ امی بہت بجھی سی لگیں اسے۔ امی، کیا ہوا؟ اس نے ان کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں۔ کچھ نہیں، بس خدا سے دعا ہے کہ وہ سب کی بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مائرہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے دھیرے تھپک رہی تھی۔ تحسین کی مہندی میں بھابھی اور مائرہ شعیب بھائی کے ساتھ ہوں آئی تھیں۔ زنیرہ آنٹی نے فون پر بے حد ناراضگی ظاہر کی اور اگلے دن آنے کی پرزور تاکید کی۔ امی نے مائرہ کے ذمہ لگایا کہ وہ سارہ کو بھی جانے کے لیے تیار کرے۔ سارہ کو تو جیسے دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی اور کسی فنکشن میں جانے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ مائرہ ہی کیا جو کسی کو قائل نہ کر سکے۔ سارہ، میری بہن، تمہیں ایک نہ ایک دن تو لوگوں کا سامنا کرنا ہی ہے۔ کیا دنیا کے ڈر سے اسی کمرے کو اپنا حجرہ بنا کر گوشہ نشین ہونے کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے تو تمہاری بات بھول ہی جانی ہے۔ لوگ کسی واقعے کو زیادہ دن یاد نہیں رکھا کرتے، انہیں ڈسکس کرنے کو نئی سے نئی باتیں مل جایا کرتی ہیں۔ جو کچھ تمہارے متعلق انہوں نے چٹخارے لینے تھے وہ لے چکے ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے بھی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن عرفان بھائی پر تمہاری بے گناہی ثابت ہو کے رہے گی، اس نے کہا تھا۔ اور سارہ کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ ذرا سی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ بے حد سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ اس کے نانا کرتے بھی بھابھی نے ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا۔ خوبصورت مگر زرد چہرے پر حزن و ملال کے عکس تھے، پھر بھی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ زنیرہ آنٹی کے گھر پہنچے تو بارات آ چکی تھی۔ بے حد رش ہو رہا تھا لان میں، بری کے کپڑے دکھائے جا رہے تھے۔ وہ اور مائرہ سیدھی تحسین کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ وہ ابھی پارلر سے آئی تھی اور بری میں آئی ہوئی جیولری پہن رہی تھی۔ یار، تم لوگ بھی کیا مہمانوں کی طرح تشریف لائی ہو؟ جلدی نہیں نکلا جاتا؟ وہ انہیں دیکھ کر بولی۔ بھائی، ہم لوگ تو اپنے حساب سے بالکل درست وقت پر تشریف لائے ہیں۔ لگتا ہے دولہا میاں کو بہت جلدی تھی تمہیں لے جانے کی، جو وقت سے بھی پہلے قدم رنجہ فرمایا ہے۔ مائرہ ہنس رہی تھی۔ واقعی بارات وقت سے کچھ پہلے ہی آ گئی تھی۔ مائرہ، پلیز ذرا یہ دوپٹہ سیٹ کرو جلدی سے۔ تمکین بوکھلائی ہوئی تھی۔ میں تو بارات کو ریسیو کرنے بھی نہیں جا سکی، امی بہت ناراض ہوں گی۔ مائرہ نے تیزی سے اس کے دوپٹے کو سیٹ کر کے پنیں لگائیں اور اسی تیزی سے وہ باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں تحسین کے علاوہ اس کی 2 فرینڈز اور یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تحسین کو زیورات پہننے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی، کیونکہ بال خوبصورتی سے سیٹ کر کے ان میں ڈھیروں پھول سجائے گئے تھے۔ اوفو، ایک تو یہ لوگ بھی انتہائی جاہل ہیں، اتنی عقل بھی نہیں کہ زیور 1-2 دن پہلے بھیج دیتے۔ 4 لوگوں میں نمائش کر کے پہننے کو دیے ہیں، اب میں کیسے یہ مصیبتیں پہنوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ اور اس کی ایک دوست ایک بھاری سیٹ کو پھولوں سے بچا کر گردن میں ڈالنے کی تگودو کر رہی تھیں۔ سارہ خاموشی سے ایک طرف ایستادہ تھی۔ خدا کر کے زیورات پہننے کا مرحلہ تمام ہوا، لیکن تحسین کو اب بھی سکون نہیں تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھی۔
کبھی اسے آئی میک اپ بھونڈا لگتا تو کبھی چہرے اور گردن کی رنگت میں فرق لگنے لگتا۔ آخر کار اس کی دوست نے اسے ڈانٹ کر آئینے کے آگے سے ہٹا دیا۔ اس کی زبان پھر بھی بند نہ ہوئی۔ اوفو، تم کیسی دلہن ہو، پٹر پٹر باتیں ہی کیے جاؤ گی۔ کچھ باتیں ارشاد بھائی کے لیے بھی بجا رکھو، ایسا نہ ہو ان کے آگے تمہاری بولتی بند ہو جائے۔ اب چپ کرو ورنہ میں منہ پہ ٹیپ لگا دوں گی۔ اس کی دوست کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی اور وہ واقعی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر کے بعد مووی والے آ گئے۔ کافی دیر تک ہر زاویے سے اس کی مووی بنتی رہی۔ وہ نکلے تو اس کا بلاوا آ گیا۔ اب اسے مووی بنواتے ہوئے باہر لان میں اسٹیج پر جانا تھا۔ ایک دفعہ پھر آئینے کے آگے بھرپور جائزہ لیا گیا، پھر وہ باہر نکلنے کو تھی۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ تحسین نے تیزی سے بند کر دیا۔ اوفو، میری پازیب کہاں ہے؟ اسے تو میں بھول ہی گئی۔ تم لوگ بھی بہت لاپرواہ ہو۔ وہ چلا گئی۔ تم یہیں کھڑی رہو، ہم تمہیں پہنا دیتے ہیں۔ کدھر ہے پازیب؟ اس کی دوست نے استفسار کیا۔ مائرہ، ذرا میری الماری کھولنا، لیفٹ سائڈ پہ سامنے ہی پڑی ہوگی۔ مائرہ نے الماری کھولی لیکن وہاں نہیں تھی۔ یہاں تو نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ نیچے والی دراز کھولو، چابی کپڑوں کے نیچے ہے۔ مائرہ نے فٹافٹ اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ دراز میں پازیب موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اسے پازیب پہنائی گئی۔ پھر اس کی فرینڈز اسے دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے باہر لے گئیں۔ دروازے سے ہی اس کی مووی بننا شروع ہو گئی تھی۔ مائرہ باہر نہیں گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ پھیل گیا تھا۔ سارہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کمرہ لاک کر دیا۔ پھر آہستگی سے تحسین کی الماری کھولی، دوبارہ چابی گھما کر تھوڑی سی دراز کھولی اور ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں 4-5 لفافے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سارہ نے الجھ کر پوچھا۔ ایک منٹ، ابھی بتاتی ہوں۔ مائرہ نے اسی طرح دراز لاک کیا، الماری بند کی اور تمام لفافے موڑ توڑ کر ہینڈ بیگ میں ڈال دیے۔ چلو سارہ، باہر چلیں، دیکھیں تو اسٹیج پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، چہرے پر کسی اندرونی کشمکش کی داستان رقم تھی۔ تم نے تحسین کی دراز سے کیا نکالا ہے؟ سارہ نے اس کا بازو ہلایا۔ بعد میں بتاؤں گی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور پھر پورا وقت وہ سارہ کے قریب بھی نہیں پھٹکی۔ سارہ انتہائی بیزاری کے عالم میں بھابھی کے قریب بیٹھی رہی۔ رخصتی کے وقت تحسین کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ بڑے آرام اور سکون سے وہ رخصت ہو گئی۔ زنیرہ آنٹی مسلسل ٹیشو پیپر سے آنکھیں رگڑے جا رہی تھیں۔ مائرہ انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بے حد ناقابل فہم قسم کے تاثرات تھے۔ گھر واپس آ کر مائرہ نے انتہائی تیزی سے لباس تبدیل کیا اور اپنا بیگ لے کر امی کے کمرے میں گھس گئی۔ آپا ان کے ساتھ ہی آئی تھیں، وہ بھی وہیں تھیں۔ کچھ دیر بعد بھابھی اور شعیب بھائی بھی ادھر جاتے نظر آئے۔ سارہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ دل بھر آیا۔ پتہ نہیں کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں کال بیل کی آواز آئی۔ شعیب بھائی باہر گئے۔ پھر زنیرہ آنٹی اور انکل سجاد افتاؤں خیزہ اندر داخل ہوئے۔ شعیب بھائی انہیں امی کے کمرے میں لے گئے۔ سارہ ادھورے دروازے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، جن میں سب سے بلند آواز زنیرہ آنٹی کی تھی۔ غضب خدا کا، میں تمہارے بلاوے پر دوڑی چلی آئی۔ ابھی بیٹی کو رخصت کر کے حواس بھی ٹھکانے نہیں آئے کہ تم نے بم پھوڑ دیا میرے سر پر۔ میں کہتی ہوں تم لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اوہ میرے خدا! سارہ مارے وحشت کے اٹھ بیٹھی۔ ثبوت تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ مائرہ نے یہ خطوط تحسین کی الماری سے لیے ہیں۔ سارہ کے سسرال میں جو خطوط موصول ہوتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیے ہیں۔ رائٹنگ اور اسٹائل میں ذرا برابر فرق نہیں، حتیٰ کہ پیڈ بھی ایک ہی ہے۔ آپ کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ بالکل اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ شعیب بھائی کی آواز ان سے بلند تر تھی۔ انکل آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ تمام خطوط ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں ہیں؟ وہ حیران پریشان اور مہر بلب سجاد صاحب کی طرف مڑے، جو ان خطوط کو دیکھ کر گویا سکتے میں آ گئے تھے۔ اب پورا واقعہ سارہ کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ زمین و آسمان اس کی نظروں کے آگے گھوم گئے۔ تحسین، تمکین، آنٹی، جو اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت اس سے کرتی تھیں یا جتاتی تھیں، کیا وہ ایسی شرمناک اور ذلیل حرکت کر سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے آنٹی کو اس بات کا علم نہ ہو
تحسین اور تمکین نے مل کر یہ سب کیا ہو، لیکن کیوں؟ اس کے ذہن میں شدید کشمکش برپا تھی۔ وہ بری طرح چکرا گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ عجیب اذیت کے عالم میں تھی۔ اس بھیانک انکشاف نے گویا دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ امی کے کمرے سے آنے والی تمام آوازیں اس کے ذہن میں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے وجود کی تمام تر قوت بروئے کار لاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ دونوں بیڈ رومز کے درمیانی دروازے تک آ گئی، جہاں تمام آوازیں واضح ہو گئیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی کی اس گھٹیا حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اسے مجھ سے پرخاش تھی تو مجھ سے بدلہ لیا ہوتا۔ میری فرشتوں جیسی معصوم بے گناہ بہن کا گھر کیوں تباہ کیا؟ شعیب بھائی کی تند و تلخ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بہتان تراشی جیسے گناہ کو تو اللہ بھی آسانی سے معاف نہیں کرتا سنیرا۔ میری معصوم بچی جس نے کبھی اکیلے باہر قدم تک نہیں رکھا تھا، اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا، تمہارے آگے بھی بیٹیاں تھیں۔ امی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بس بس، میری بیٹیوں کا نام بھی نہ لینا۔ بہت فضول باتیں سننی ہیں میں نے مفت میں، مزید برداشت نہیں کروں گی۔ زنیرہ آنٹی بھی بہت دل ملائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ کام میرا اور میری بیٹیوں کا ہے؟ تم بھی تو بہتان لگا رہی ہو۔ کیا خبر تمہاری مائرہ ہی جھوٹ بول رہی ہو؟ بالفرض اگر مائرہ سچی ہے تو کیا خبر وہ لفافے کسی بدخواہ نے وہاں رکھ دیے ہوں میری بیٹی کو پھنسوانے کے لیے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اور سر پر کیسے چڑھے آ رہے ہیں سب کے سب؟ یہ صلہ دیا ہے اتنے برسوں کے خلوص کا؟ دفعہ دور، آئندہ کے لیے میری توبہ جو تمہاری منحوس شکلیں کبھی دیکھ جاؤں۔ توبہ؟ اتنی ڈیسنٹ اور محبت کرنے والی زنیرہ آنٹی غصے میں کسی جاہل عورت کے ہم پلہ گفتگو فرما رہی تھیں۔ مائرہ حیرت سے ان کی شکل دیکھی جا رہی تھی۔ انسان کے چہرے سے مصنوعی پرتیں اتر جائیں تو اس کا اصل چہرہ دیکھ کر کیسا دھچکا لگتا ہے، یہ اس لاؤبالی سی لڑکی کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ اٹھیں جی، ان لوگوں نے ہمیں عزت اتارنے کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے سجاد صاحب کا بازو کھینچا جو گمسم سے وہ خطوط دیکھ رہے تھے۔ ہائے میرے اللہ، کیسی بےزتی ہوئی ہے ہماری۔ دفتن آنٹی نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے الزام لگ رہے ہیں آپ کی بیوی اور بچیوں پر، اور آپ ہیں کہ چپ چاپ ان کی صورتیں تکے جا رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے میاں کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ تو پھر یہ خط تحسین کی الماری میں کیسے آئے؟ انہوں نے سرخ چہرے کے ساتھ روتی ہوئی بیوی سے باز پرس شروع کر دی۔ ارے میں کیا جانوں، مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا۔ تحسین بیچاری تو دوپہر سے پارلر میں تھی، نہ جانے کس بدبخت نے یہ وہاں چھپا دیے۔ ضرور کوئی ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتا تھا جس نے ایسی ذلیل حرکت کی۔ ان کا واویلا مزید جوش و خروش سے شروع ہو گیا۔ ایک منٹ آنٹی، اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو ہمیں بھی ثبوت چاہیے آپ کی سچائی کا۔ مائرہ کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ نہ کیسا ثبوت مائرہ بی بی، ثبوت تو آپ اکٹھے کیے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے بڑی حقارت سے خطوط کی طرف اشارہ کیا۔ ثبوت یہ چاہیے کہ آپ قرآن کو گواہ بنا کر قسم اٹھائیں کہ یہ حرکت آپ کی اور تحسین تمکین کی نہیں ہے۔ مائرہ نے بڑے ضبط سے کہا۔ سنیرہ آنٹی کا چہرہ ایک پل کو زرد ہو گیا۔ مائرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ابھی قسم اٹھائیں۔ شعیب بھائی بھی مائرہ کے ہم نوا تھے۔ ربیہ، قرآن پاک لاؤ فوراً، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے حلف اٹھوانے والے؟ زنیرہ آنٹی ہتے سے اکھڑ گئیں۔ جاؤ، نہیں اٹھاتی میں قرآن، کیا کر لو گے تم؟ کرنے کا تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، ایک کی تو آج ہی رخصتی ہوئی ہے۔ شعیب بھائی زہر خان سے بولے، لیکن ہم شریف لوگ ہیں، ایسی گھٹیا حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آنٹی کو تو پتنگے لگ گئے۔ ارے جاؤ، آئے بڑے کہیں کے شریف ہوتے تو بہن گھر نہ بیٹھی ہوتی۔ کوئی تو بات ہوگی جو شوہر نے نکال پھینکا گھر سے۔ انداز مانی خیز تھا۔ خاموش ہو جاؤ ذلیل عورت۔ شعیب بھائی کی دھاڑ سے سبھی سہم گئے۔ اپنی بہن کے متعلق اتنی گھٹیا بات سن کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ سجاد انکل آنٹی کو برا بھلا کہنے لگے۔ امی کی آنکھوں سے مسلسل اشک بہہ رہے تھے۔ آپا انہیں سنبھال رہی تھیں۔ ربیہ بھابھی قرآن پاک لیے کب سے چپ کھڑی تھیں۔ شعیب بھائی نے ان سے قرآن پاک لیا اور زنیرہ آنٹی کی طرف بڑھے۔ اس پاک کتاب کو گواہ بنا کر کہو کہ یہ تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی حرکت نہیں ہے۔
باقی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ آنٹی نے قرآن تھاما۔ ایک ثانیہ کو وہ ہچکچائیں۔ ان کی باطنی کشمکش چہرے سے آیا تھی، پر یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے لمحے انہوں نے شعیب بھائی کے مطلوبہ الفاظ دہرا دیے۔ وہ سب حیران و ششدر ان کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ لو، ہو گئی تمہاری تسلی؟ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے۔ آئندہ کسی سے میرے متعلق ایسی بات کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی، سمجھے تم لوگ؟ انہوں نے قرآن پاک ربیہ بھابھی کو تھمایا اور تیزی سے باہر نکل گئیں۔ سجاد انکل نے سر جھکائے ہوئے ان کی تقلید کی تھی، لیکن ان کے قدم بے حد شکستہ تھے۔ شعیب، تم نے خواہ مخواہ اسے اتنا کچھ کہہ دیا۔ ارے وہ تو قرآن پاک کو قسم اٹھا کر گئی ہے، اتنی جرت تو کوئی نہیں کر سکتا۔ امی روتے روتے ہی شعیب بھائی پر بگڑنے لگیں۔ جو ایسے خطوط لکھ سکتے ہیں وہ ایسی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، وقت خود ہی سچ جھوٹ کا فیصلہ کرے گا۔ عجیب پرسکون اور سرسے انداز میں شعیب بھائی نے کہا تھا۔ آج جب میں پلٹ کر پیچھے کی طرف نگاہ دوڑاتی ہوں تو میرے دل میں یہ یقین مزید راسخ ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بس بات یہی ہے کہ ہم لوگ ذرا سی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو صحیح نہیں جاتی۔ بے صبروں کی طرح خدا سے شکوے شکایات کا دفتر کھول دیتے ہیں، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک حد تک اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں وہ بحسن خوبی اس سے نکل بھی جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہماری آزمائی جلد ہی تمام ہو گئی۔ سارا خیر سے اپنے گھر سدھاری اور اس نے تو چلے ہی جانا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کچھ لوگ دوسروں کے گھر روشن کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی کھڑکی سے باہر کھلے گلاب کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے کے بجائے دوسروں کے ہرے بھرے باغوں کو اجاڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے دلوں میں حسد اور کینہ کی فصل کو اگاتے ہیں؟ کیوں کسی کو خوش دیکھ کر روتے ہیں، کسی کو روتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ کیوں اتنی منافقت کرتے ہیں کہ کسی کی خوشیوں سے دل پر چھریاں چل رہی ہوں اور دل ان خوشیوں کو ملیا میٹ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہو تو بظاہر اسے گلے لگا کر مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں؟ اف یہ منافقت! کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لی جائے تو مٹ جاتا ہے۔ توبہ نہ کریں اور گناہوں کے مرتکب ہوتے رہیں تو انسان کا دل تاریکی کے ایک اندھے کنویں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہی تھی کہ زنیرہ آنٹی کا قلب بھی کسی گناہ گار کے قلب کی مانند ہی سیاہ ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا، ورنہ کسی مقام پر تو وہ سوچتیں کہ ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی پر کیا کیا بہتان لگائے چلی جا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کی حالت زار انہوں نے بچشم خود ملاحظہ کی۔ سارا موت کی سرحدوں کو چھو کر پلٹی۔ کہ کبھی ان کا دل نہ کانپا ہوگا؟ کبھی بھی ان کے دل کو ملال نہیں ہوا ہوگا؟ چلو مقافات عمل کا ہی سوچ کر رک جاتی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کبھی تو بس کرتیں۔ ایک فرشتہ صرف لڑکی کے گھر اجاڑنے سے پہلے یہی سوچ لیتی کہ خود بھی دو بیٹیوں کی ماں ہیں، وہ بھی کسی کے گھر بہو بن کر جائیں گی۔ لیکن بات پھر یہی کہ ان کے دل پر مہر لگ چکی تھی، حسد کی آگ میں جل جل کر ان کا دل سیاہ ہو چکا تھا کہ میری سارا سے بڑی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں۔ لیکن درون پردہ ایک اور بات بھی تھی۔ وہ تحسین کی شادی شعیب بھائی سے کرنے کی خواہش مند تھیں۔ امی سے انہوں نے خود بات کی تھی۔ امی ٹھہری صدا کی سادہ لوگ، سادگی سے بتا دیا کہ شعیب کی مرضی نہیں ہے۔ پھر ماں کے اشارے پر تحسین نے خود شعیب بھائی کو پھنسانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھدار تھے، اس کے جال میں نہیں آئے۔ اپنا نقطہ نظر صاف صاف اس پر واضح کر دیا۔ تب سے ان ماں بیٹیوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھیں کہ اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا بدلہ لے سکیں، اور انہیں بڑا زبردست موقع ملا۔ وہ تو تحسین کی الماری سے خطوط پکڑے گئے، اور یہ سراسر میرا یعنی مائرہ رضوان کا کارنامہ تھا، ورنہ ہم لوگ تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ زنیرہ آنٹی آستین کا سانپ ہیں۔ بہرحال یہ آزمائی جلد ہی تمام ہو گئی، اور زنیرہ آنٹی کو سزا تو ملنی ہی تھی۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد پکڑی گئیں تو بجائے توبہ کرنے کے قرآن پاک پر جھوٹی قسم اٹھا لی اور اس طرح خدا کے غضب کو دعوت دی۔ تحسین کی شادی کو چند ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ طلاق لے کر ماں باپ کی دہلیز پر آن بیٹھی، اور چھوٹی تمکین تو وہی ہے، اس کی شادی ہی نہیں ہو سکی۔ زنیرہ آنٹی کا نچلا دھڑ فالج کی وجہ سے بیکار ہو چکا ہے۔
وہ مستقلاً ویل چیئر پہ ہیں۔ ہماری اب ان سے ملاقات تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ امی کی قریبی رشتہ دار ہیں، خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ہماری نرم دل امی تو ان سے اب بھی ملنے جانا چاہتی تھیں، لیکن گھر میں اور کوئی بھی اس بات کا حامی نہیں تھا۔ آج ہم سب بہن بھائی سارا سمیت اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ سارا کا پورا سسرال شوہر سمیت اس کا عاشق و شیدا ہے۔ اس کے 2 پیارے سے بیٹے ہیں۔ عرفان بھائی سارا کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں۔ شاید اب زنیرہ آنٹی، انہیں آنٹی کہنے کو دل تو نہیں مانتا، کو احساس ہوا ہو کہ ببول بو کر گلابوں کی امید نہیں رکھی جا سکتی، جو بو گے وہی کاٹو گے، جیسی نیت ویسا پھل، کیونکہ مکافات عمل قدرت کا اٹل اصول ہے۔